مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، اگر کوئی تقلید نہ کرنا چاہے اور از خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تقلید نہیں کرنا چاہتا تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچائے کہ وہ مجتہد کہلا سکے، کیونکہ مجتہد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مجتہد کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس اجتہادانہ صلاحیت تھی، تو مجتہد کے لیے پھر یہ حرام ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے۔ اب پھر مجتہد کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک مجتہد فی المذہب کہلاتا ہے، ایک مجتہد فی المسائل کہلاتا ہے، ایک پھر مجتہد فی اور مطلب اس کے 7 درجات علماء نے بیان کیے۔ تو ہر درجے والے کے لیے اس درجے کے مجتہد کی پیروی کرنا حرام ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نتیجہ اخذ کروں گا، تو پھر وہ اجتہادانہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اجتہادانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ بخاری شریف کھولے اور اس کا اردو ترجمہ پڑھے، مسلم شریف کھولے اس کا اردو ترجمہ پڑھے اور کہے کہ اب میں مسائل استدلال کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اردو ترجمہ جو کرنے والا ہے، جو ترجمہ کرنے والا ہے، اس نے بھی کسی نہ کسی فقہ کے تابع ہو کر ہی ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، اگر آپ کسی شافعی مفتی کا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، اردو ترجمہ، اور ہیں وہ شافعی، تو وہاں پر پھر وہ لفظ قروء کا ترجمہ طہر کریں گے، وہ حیض نہیں کریں گے۔ یہ تو حنفی مفتی ہے اور حنفی عالم اگر وہ ترجمہ کر رہا ہے تو وہ انہوں نے حیض کیا نا۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ عربی سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی اور مفاہیم ہیں۔ پھر علم بلاغت بھی سیکھنا پڑے گا۔ علم بلاغت سیکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بلاغت کا زبردست استعمال ہوا ہے، تو بلاغت کے استعمال کی وجہ سے بہت سے مفاہیم چینج ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ مجتہد بنے اور پھر اس کے بعد کریں، ورنہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال، ابھی جیسے ہم نے سورہ فاتحہ والی ذکر کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر اتنا کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس حدیث کو فالو کریں کس کو نہ کریں۔ ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ان احادیث کے اندر ناسخ اور منسوخ کا تصور ہوتا ہے۔ ناسخ کا مطلب یہ کہ ایک حکم جو ہے کسی ایک خاص وقت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیا حکم آ جاتا ہے۔ جیسے شروع کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نماز کی شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر ایک عام آدمی اس سے استدلال کرنا چاہے گا تو وہ تو یہ اجتہاد کرے گا کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب شراب پی ہوئی ہو نا تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کے علاوہ اگر تم جو ہے وہ نماز کے علاوہ شراب پینا چاہو تو پی سکتے ہو۔ وہ یہ حالانکہ یہ منسوخ الحکم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم منسوخ فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، کہ جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لے کر آئے۔ تو اب اس سے ہو سکتا ہے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کھلی چھٹی دے دی، ابھی کفر اور ایمان کے جھگڑے میں ہم کیوں پڑے ہوئے، میری مرضی میں کفر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے معاذ اللہ۔ تو وہ در حقیقت اجازت نہیں دی، یہ بلاغت کا استعمال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ ظالمین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ سخت ظالم ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی امام کی پیروی نہیں کرنی، وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو جائے، اپنے اندر اتنی صلاحیت بیدار کرے کہ سارا دن قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بستر پر جلوہ افروز ہوتے تھے تو کئی ہزار مسائل کا اجتہاد کیا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا اگر بن جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں استدلال کروں، تو پھر ٹھیک ہے وہ مجتہد بن جائے، جو موجودہ دور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر قرآن و حدیث کی بات بیان کرتے تو ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری کتابوں کو پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا تو اب ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم بہت بڑے چیمپئن ہو گئے، وہ اس میں غور و تفکر کرنے کے بعد ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اور جب ان کی باتوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، یعنی ان کی انجینئرنگ کی جائے اگر، تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہاں کا ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ لہٰذا پہلے اپنے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مقام مرتبہ کے، پھر ایسے دعوے کرے تو اچھا لگے گا۔